السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بزرگوں، آج کے درس میں بیان ہے اس بات کا کہ مساجد میں سے سب سے افضل مسجد کون سی ہے، زیادہ فضیلت کس مسجد کی ہے، اور کون سی مسجد ایسی ہے کہ جس کی طرف زیادہ فضیلت ہونے کی وجہ سے سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اس روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذرو فضیلت کے باقی جتنی مساجد ہیں، فرمایا کہ ان میں سے میری مسجد جو ہے وہ 1000 نماز زیادہ فضیلت والی ہے۔ آگے ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مسجد حرام کا جو اعتکاف ہے، یعنی بیت اللہ شریف کا جو اعتکاف ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ فرمایا میری مسجد سے بیت اللہ شریف کا جو اعتکاف ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ باقی فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد میری مسجد ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد مسجد حرام ہے اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ اور کتنی اس روایت میں آتا ہے 1000 درجہ زیادہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے، ان مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کرتا ہے اس کو 50,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو بیت المقدس کے اندر نماز ادا کرتا ہے اس کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب ملنا الگ ہے، عذرو فضیلت کے، عذرو مقام اور مرتبے کے باقیوں کی مسجدوں کے اعتبار سے کس کا زیادہ مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عذرو مقام اور مرتبے کے میری مسجد جو ہے، فرمایا ساری کی ساری مسجدوں سے 1000 درجہ اوپر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک 1000۔ بے شک۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب میری مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ آخری نمازی جو ہوں گے وہ احد پہاڑی کے اوپر جب کھڑے ہوں گے اس وقت میں علامات قیامت ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائے گا۔ فرمایا کہ میری مسجد کے اندر اتنا رش ہوگا اور آخری نمازی قیامت کے قریب وہاں جا کر نماز ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذرو مقام اور مرتبے کے، یہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ 50,000 نمازیں پڑھنے کا ملتا ہے، اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن عذرو فضیلت کے کہ بھئی مسجد کے اندر جب نماز ادا کی جائے تو عذر فضیلت کے مقام کس کو حاصل زیادہ ہے، ایک ہے مسجد کو مقام کس کو زیادہ حاصل ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر کون سی مسجد ہے کہ جس میں زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ بندہ ادھر جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس جماعت کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر ثواب کتنا ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ عذرو مقام اور مرتبے کے میری مسجد کے اندر نماز جب پڑھتا ہے تو 1000 درجہ اوپر ہوتا ہے، لیکن عذرو فضیلت کے جو نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو ایک نماز کا 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ سمجھ آگے مسئلہ؟ ایک ہے نمازی کو ثواب کتنا ملتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو آدمی اس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے
اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کتنا مقام اور درجہ ہے، کتنا مرتبہ ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ عمدہ میری مسجد ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے فرمایا ہاں جو بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہے وہ اس سے اوپر ہے، جو بیت اللہ شریف میں اعتکاف کیا جاتا ہے فرمایا وہ اعتکاف اس سے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نقل کرنے والے فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں انصاری نے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کے ساتھ مالک نے بھی، اور یہ فرماتے ہیں دونوں ہمیں یہ بات بیان کی ہے قتیبہ نے مالک کے واسطے سے، انہوں نے زید ابن رباح کے واسطے سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ الاغر کے واسطے سے۔ عبید اللہ الاغر یہ روایت نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری مسجد میں یہ 1000 درجہ اوپر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ یہاں پر مسجد حرام کے بارے میں فرمایا کہ مسجد حرام کی فضیلت زیادہ ہے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا قتیبہ کا اس روایت میں کہ عبداللہ سے، سوائے اس کے نہیں اس کو ذکر کیا ہے زید ابن ابی رباح کے واسطے سے، انہوں نے ابی عبداللہ الاغر کے واسطے سے، اور فرماتے ہیں یہ روایت بہت عمدہ درجے کی روایت ہے۔ آگے فرمایا کہ اب عبداللہ الاغر کون ہے؟ فرمایا بتا دیا گیا اس کا نام جو ہے وہ سلمان تھا، اس کا نام سلمان تھا، اور یہ ان کا مشہور ہو گیا تھا، ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ اس روایت کو نقل کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے سیدنا حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کوچ نہ کرے، کوئی سفر نہ کرے مگر 3 مسجدوں کی طرف، فرمایا مسجد حرام و مسجد ھذا، اور فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں آگے فرمایا وہ مسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امامت وہاں ملی ہے، امامت بیت المقدس میں ملی ہے، سارے کے سارے نبی وہاں حاضر ہوئے، اور سارے نبیوں نے بما حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساروں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر امامت میں شامل ہو گئے، حضور امام تھے اور یہ باقی حضرات سارے مقتدی تھے، اور یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا معراج شریف والی رات میں، اور سارے نبیوں کی جو دعا قبول ہوئی وہ اسی رات کو قبول ہوئی، معراج شریف والی رات قبول ہوئی، اور اسی رات کے اندر اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، سارے اللہ کے نبی مقتدی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے تعارف بھی تھوڑا تھوڑا سا مختصر سا ہوا ہے، کچھ مختصر لیکن باقاعدہ تفصیلات کچھ حضرات سے آسمانوں پر جاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ